ایک یاد دہانی کہ تم قدم با قدم یہودیوں اور نصرانیوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ وہ گرگٹ کے بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی قدم با قدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ، انچ بائی انچ ویسا ہی کرو گے۔ ہے جو دیکھتی تمہاری یہ آنکھیں، کاش کہ تم غفلت کے پردے ہٹا کر دیکھتے تو پانی جو تمہیں دکھ رہا ہے صاف اور ٹھنڈا پانی، وہ تمہیں نظر آتا آگ، اور جو آگ ہے تمہیں میٹھا اور ٹھنڈا لگتا۔ جو تمہیں سمجھنا تھا جہنم، یہ کیا ہوا کہ آنکھوں کے دھوکے نے دکھایا، کمزور ایمان نے دکھایا، تمہاری نفس کی غلامی اور شیطان سے دوستی نے بتایا، تمہیں نماز قرآن سے غفلت نے چڑھایا تمہاری آنکھوں پر پردہ۔ کس کا پردہ؟ غفلت کا پردہ، لا علمی، گناہوں کے سبب پڑنے والا پردہ۔ وہ کہیں دور تمہاری نور والی ایمان والی آنکھیں کھو گئی اور تم بن گئے ایک آنکھ سے، ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے۔ قریب ہو جا نہ دور جا کہ وقت ہے تو سنبھل جا، ابھی ہے موقع عبادت تو لپکنا اسے زور سے، شاید کہ کل یہ موقع ملے اور یہ شوق نظر نہ ہو، شاید کہ کل یوں ہی غفلتوں کے دن میں تم گر جاؤ۔ پڑھ سورہ کہف کی 10 آیتیں بار بار، پڑھ حدیث فتنہ، آخری زمانے کی حدیثیں، تو یوں اٹھے گا پردہ اور کھل جائے گی دل کی آنکھ۔ نور، دیکھ اس نور سے کہ پانی تمہیں آگ لگے اور آگ تمہیں میٹھا پانی ہے۔ پڑھتا رہے تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور لگا ڈبکی جنت کی فضاؤں میں۔ نہ بھول، نہ بھول، ایک دم نہ بھول وہ جگہ جو نہ ہے بھولنے کے لائق ہے، جس کی نشاندہی حدیثوں میں آخری زمانے کی، کہ نہ بھول، نہ بھول، نہ بھول برکتوں والی جو بیت المقدس، مسجد اقصی، بلاد الشام۔ نہ بھول، نہ بھول، نہ بھول تو مدینہ اور مکہ، جہاں دجال کا داخلہ بھی منع ہے۔ نہ بھول تو خراسان کا علاقہ، جہاں سے نکلیں گے کالے جھنڈے والے، جن کا رخ کوئی نہ موڑ سکے گا۔ نہ بھول تو نجد کا علاقہ، جس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ دیکھ شیطان کا شر ادھر سے نمودار ہوتا ہے، اور کوئی دعا نہیں کی اس کے لیے۔ نہ بھول، نہ بھول تو خروج ملحمہ، بڑی جنگیں۔ نہ بھول تو فتح القسطنطنیہ، کہ پناہ مانگ تو اس وقت سے کہ ہوگا فتنہ شدید، دجال کا فتنہ، ایک آنکھوں والا دجال کا فتنہ، جسے نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا اور بتایا یہ کام کی بات کہ یاد رکھنا، مت بھول جانا، مت بھول جانا کہ یہ دجال شام اور عراق کے بیچ سے نکلے گا اور داہنے اور بائیں دونوں جانب تباہی مچاتا چلا جائے گا۔ ہوگا ایسا فتنہ دجال کا کہ وہ کہے گا میں ہوں عیسیٰ، میں ہوں عیسیٰ، پھر کہے گا میں ہوں اللہ، میں ہوں اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی کام کی بات، بہت بڑی بات بتا دی کہ مت بھول جانا، مت بھول جانا کہ تم مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جبکہ دجال کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ایک بڑی نشانی ہمارے نبی نے بتا دی ہے، یاد رکھنا اسے۔ نشاندہی جس دجال کی حدیث نبوی میں بتاتا چل رہا ہوں، تمہیں چند نشانیاں اس کی کہ جسے علم ہے وہی بچ پائے گا فتنوں سے،
اس کے کہ اللہ کی رحمت گر ساتھ میں ہو ضروری، شورہ کہف کی برکت ہو ساتھ میں ضروری، تو سن لے تو نشانیاں ہے کہ اس کے بال ہے گھنگھرالے، اس کے بدن کافی مضبوط ہیں، اس کا رنگ سرخ لال ہے، ریڈش ہے، اور وہ مضبوط بناوٹ ڈیل ڈول کا ہے کہتا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور اس کے ہاتھ میں جنت کا ایک نظارہ ہے، لک ایٹ دا جنہ، اور دوسرے ہاتھ میں جو دکھتا ہے وہ دوزخ، لیکن جان لو ذرا سنبھل جاؤ خوب سنبھل جاؤ، یہ دجال ہے، یہ دجل ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے نام میں ہی دھوکہ ہے۔ پھر پڑھ سورہ کہف کی 10 آیتیں اور دیکھ، یہ جو دوزخ تجھے دجال کے ہاتھوں میں دکھ رہا ہے، یہ ہے میٹھا پانی اور جنت کے باغ ہے، ورنہ جو دیکھتا تو جنت دجال کے ہاتھ میں حقیقت میں وہ گڈھا کنواں ہے، ہیل فائر ہے، جہنم کا کنواں ہے۔ نفس جانا اے مومنوں کہ تو یاد رکھ اللہ نبی کی باتیں، کہ پڑھ خوب حدیث آخری زمانے کی اور سورہ کہف کی 10 آیتیں، مت بھول دمشق کی اجلی مینار کہ ہے نزول عیسیٰ کا 2 فرشتوں کے کندھے پر، کہ عیسیٰ جب آئیں مسجد میں، اجلی مینار والے مسجد کے صحن میں، تو وقت کا امام کرے نماز کی تیاری، کہ دیکھ عیسیٰ کو وہ ایک سائیڈ ہو جائے اور کہے کہ آئے نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اس امت کے لیے آپ کو امام بنایا گیا ہے، تو آپ نماز پڑھائیں۔ ہے نماز سے فارغ ہو کر جب عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے مسجد سے، اور دجال چاروں طرف سے اس مسجد کو گھیر چکا ہوگا، تبھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھے گا تو ایسا بھاگے گا، اور اس طرح سے ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھولتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لدہ کے مقام پر قتل کر دیں گے، اور اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے کہ لے کے چلا جا شارع ایمان والوں کو کوہ طور پر، کہ میں اپنے ایسے بندوں کو کھولنے والا ہوں جس سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، یاجوج ماجوج کا فتنہ ایسا جس کے بارے میں سورہ کہف میں بھی آیا ہے، جس کے بارے میں سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، جب فساد کر تھک جائیں گے یاجوج ماجوج، اور جب زمین والوں کا صفایا کر دیں گے تو اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور ان کی تیریں آسمان سے خون آلود ہو کر آئے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر رحم کریں گے، ان کی دعا قبول کریں گے، اور ان سب کو ایک بیماری گھیرے گی، اور ان کے گردنوں میں ایک کیڑے کی وجہ سے ایک خطرناک بیماری گھیرے گی، اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتریں گے، اور پھر چاروں طرف یاجوج ماجوج کی لاشوں سے پوری زمین بھری پڑی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر رحم و کرم کریں گے، یہ بڑی بڑی چونچ والی پچھیاں سارے لاشوں کو پھینک دے گی سمندر میں، اور بارش ہوگی، اور زمین پوری طریقے سے شفاف ہو جائے گی، اور برکتوں کا نزول ہوگا، اتنی برکتیں ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انار کافی لوگ کھائیں گے، اور اس طرح سے برکتوں کا عالم ہوگا، سب لوگ ایمان کے حالت میں ہوں گے، اسی طرح ایمان کے حالت میں ہوں گے، پھر ایک ہوا چلے گی جس میں ایمان والے کہیں بھی ہو ان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور پھر دنیا میں صرف اور صرف گمراہ لوگ رہ جائیں گے، بے ایمان لوگ رہ جائیں گے، کافر لوگ رہ جائیں گے، انہی کافروں پر آخری زمانے میں قیامت آئے گی، کہ کوئی ابھی کپڑا کاٹ رہا ہوگا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی، کوئی دودھ دوہ رہا ہوگا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی، کہ کوئی ابھی لقمہ اپنا حلق میں نہیں اس کا گیا ہوگا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی،
جب تک اس دنیا میں ایمان والے موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلاتا رہے گا۔ اس لیے اپنی قدر کو پہچانیں اور بچے دجال کے فتنے سے، اور اس کے فتنے سے بچیں، اور اس کے شخصیت سے بچیں، اور اس کے قریب بھی جانے سے بھی بچیں۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور دجال کے کنسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنے والا بنا، اور تمام مسلمانوں کو دجال کے کنسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔